کی دنیا سے کچھ رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو لیے چلیں گے بلوچستان کی دنیا میں۔ ہمارے ملک میں جہاں علاج معالجے کی مناسب سہولیات میسر نہیں، وہیں شہریوں کو مختلف بیماریوں اور ان کے علاج کے بارے میں آگاہی بھی نہیں ہے۔ حکومت اور مختلف NGOs کی طرف سے اکثر اوقات مختلف بیماریوں سے بچاؤ اور ان کے علاج کے بارے میں مناسب رہنمائی کے لیے سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ نصیر آباد میں بھی ایڈز سے بچاؤ کے سلسلے میں سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس بارے میں تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں راجہ حنیف اپنی اس رپورٹ میں۔ نصیر آباد سے میں راجہ حنیف۔ مقامی NGOs کے زیر اہتمام اور محکمہ صحت کے تعاون سے ایڈز بیماری کے خلاف ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان میں 1,50,000 کے لگ بھگ افراد ایڈز اور HIV کے وائرس سے مبتلا ہیں۔ یہ مرض دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سرنج کے ذریعے HIV وائرس پھیل رہا ہے۔ ایڈز کے مریض محبت اور توجہ علاج کے مستحق ہیں۔ ایڈز کے مریض کے ساتھ میل جول، کھانا کھانا، ہاتھ ملانے سے ایڈز نہیں پھیلتا۔ ایڈز جیسے مہلک بیماری سے بچاؤ کے لیے اس طرح کے شعور آگاہی کے پروگرام ضروری ہیں۔ 1981 میں ایڈز کی پہلی مریض کی تشخیص ہوئی اور 1984 میں HIV وائرس کو اس بیماری کے سبب کے طور پر شناخت کر لیا گیا۔ پاکستان میں 1987 میں ایڈز کا پہلا مریض رپورٹ ہوا اور حکومت نے 1987 میں ایڈز کے خلاف کنٹرول پروگرام کا آغاز کر دیا۔ نصیر آباد میں ایڈز کا کوئی مریض نہیں۔ سول اسپتال میں ایڈز کی تشخیص کے لیے تمام سہولیات موجود ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ماہرین نے نصیر آباد میں NGOs کی جانب سے ایک روزہ سیمینار سے خطاب میں کیا۔ ایڈز پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ پاکستان میں ایڈز کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب سرنج کا استعمال ہے۔ ایڈز جیسے خوفناک بیماری سے بچاؤ کے لیے اس طرح کے شعور آگاہی کے سیمینار فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ کیمرہ مین امتیاز جمالی کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ ہمارے ملک میں روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں غریب آدمی کے لیے 3 وقت کی تو چھوڑیے، 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ ایسے میں وہ مزدور جو 200 سے 250 روپے دہاڑی پر کام کرتا ہے، مکان کرائے پر ہے، بچوں کو پڑھانا تو دور، ان کی پرورش بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ ایسے ہی مزدوروں کے حقوق اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے خوزدار میں ایک ریلی نکالی گئی، جس کی تفصیل ہمیں بتا رہے ہیں عبدالمالک اپنی اس رپورٹ میں۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر خوزدار میں مزدور جو GPO سے شروع ہوئی ریلی کے شرکاء اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے، جن پر شکاگو کے شہیدوں کو سرخ سلام، مہنگائی کے خلاف اور ملازمین کے مسائل کے متعلق نعرے درج تھے۔ شہر کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے جلوس میونسپل ہال پہنچی، جہاں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ جلسے سے مزدور اتحاد میں شامل تنظیموں کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے شکاگو کے مزدوروں کی قربانیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شکاگو کے مزدوروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پوری دنیا کے مزدوروں کے لیے جدوجہد کی راہ متعین کر دی۔ مقررین حکومت اور بیوروکریسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہر 15 روز بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، لیکن ملازمین اور مزدوروں کی تنخواہوں میں سال میں صرف ایک مرتبہ 15% اضافہ کر کے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس بے تحاشا مہنگائی کی بدولت ملازمین کے بچے تعلیم و صحت کی سہولتوں سے محروم ہیں اور نان شبینہ کے محتاج ہیں اور فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ مقررین نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کے تناسب سے ان کے تنخواہوں میں اضافہ کر کے ماہانہ تنخواہیں 1 تولہ سونے کے برابر کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے مل کر، متحد ہو کر اور منظم انداز میں جدوجہد کرنا ہوگی۔ ناظرین، ہمارے ملک میں زیادہ تر زراعت کا انحصار نہری پانی پر ہے۔ ہمارے ملک کا نہری نظام دنیا کے بہترین نہری نظاموں میں شامل ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر نہروں کے پشتے پختہ نہ ہونے سے اکثر بند ٹوٹ جاتا ہے، جس سے نہری پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی سے گزرنے والی پٹ فیڈر کینال کے پشتے بھی پختہ نہ ہونے سے نہری پانی ضائع ہو رہا تھا، جسے روکنے کے لیے اب پشتوں کو پختہ کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں اختر منگی کی یہ رپورٹ۔ ڈیرہ مراد جمالی میں پٹ فیڈر کینال کی پشتوں کو پختہ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پٹ فیڈر کینال جو کہ ڈیرہ مراد جمالی شہر سے گزرتی ہے، اس کینال سے 4,58,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوتی ہے۔ کینال میں پانی کی گنجائش 6,700 کیوسک ہے۔ پٹ فیڈر کینال شہری آبادی میں واقع ہونے کے باعث قریبی آبادی کے اکثر مال مویشی پانی پینے اور گرمی کی تپش کو کم کرنے کے لیے کینال کا رخ کرتے ہیں۔ ان جانور کے ہر روز کی آمد و رفت کے باعث
کینال کی پشتیں دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی، جس سے پٹفیٹر نہر کا پانی گوٹ میرسن جانے والی سڑک پر بھی پہنچ گیا اور اس نہر سے شگاف پڑنے کے خطرات بھی بڑھ گئے، جس کے بعد عوامی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر نصیر آباد اور چیف انجینئر ایریگیشن نے کینال کی پشتوں کو پچنگ کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ منصوبے پر بھاری مشینری لگا کر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پٹفیٹر کینال کے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر پچنگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف عوامی مسائل حل ہوں گے بلکہ شہری شگاف جیسے خطرات سے بھی بچ سکیں گے۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔ بلوچستان کی دنیا آپ نے دیکھی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں خیبر پختونخوا کی دنیا میں۔ سوات میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے سے پہلے حکومت نے کئی علاقے خالی کروا لیے تھے۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کیمپوں میں چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے کئی ماہ گرمی، سردی اور موسم کی دیگر سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے گزارے۔ ایسے میں انہوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی، بلکہ مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا رہے۔ وطن عزیز سے محبت نے ہی انہیں تمام تر پریشانیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیا۔ سوات میں امن کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں میں واپس پہنچ گئے، مگر ان کی بحالی کے کئی منصوبے تاخیر کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ لوگ نالاں ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سلیم اطہر کی رپورٹ۔ گزشتہ 3 سالہ عرصہ میں سواتی عوام نے کئی نشیب و فراز دیکھے۔ 5 مئی 2009 کا دن ایک ایسا دن ہے جو سواتی عوام چاہنے کے باوجود بلا نہیں پائیں گے۔ اس دن سوات کے 17 لاکھ سے زائد عوام نے مجبوری کی وجہ سے بے سر و سامانی کی حالت میں تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی کی۔ 5 مئی کو حکومت نے سواتی عوام کو نقل مکانی کی ہدایات تو جاری کر دیے، لیکن ٹرانسپورٹ کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں افراد پیدل نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے، جن میں کئی بیمار بچے اور بوڑھے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ گئے۔ سوات کے سرد موسم کے عادی یہ افراد جب ملک کی گرم ترین علاقوں میں منتقل ہوئے تو مئی، جون اور جولائی 2009 کے یہ مہینے ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے، جہاں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب سوات میں امن قائم ہے اور لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر معمول کے مطابق زندگی گزارنے میں مصروف ہے۔ نقل مکانی کے بعد سواتی عوام اپنے گھروں کو واپس لوٹنے پر خوش ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی وہ سوات میں تعمیر نو بحالی کی کاموں میں تاخیر پر پریشان بھی ہے۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، منگورا، سوات۔ جلوزئی کیمپ نوشہرہ میں شدت پسندوں کے خلاف جنگ کے متاثرین کے گھروں سے دوری کے دکھ کو کم کرنے اور انہیں تفریح فراہم کرنے کے لیے مختلف NGOs کی طرف سے جشن بہارہ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف قسم کے سٹال لگائے گئے۔ لوگوں نے اس میلے میں شرکت کر کے بھرپور تفریح کی۔ جشن بہارہ میلے کی تفصیلات بتا رہے ہیں عمران یوسف زئی اپنی اس رپورٹ میں۔ جلوزئی کیمپ میں جشن بہارہ میلے کا اہتمام ایک غیر سرکاری تنظیم نے کیا۔ کیمپ کے اندر وسیع میدان میں مختلف اقسام کے اسٹال لگائے گئے تھے۔ دوسری جانب متاثرین کی دلچسپی کے لیے روایتی موسیقی اور کلچرل شو کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کیمپ میں رہائش پذیر متاثرین کے لیے صحت، تعلیم اور دوسرے شعبوں میں کام کرنے والی دیگر غیر سرکاری تنظیموں نے بھی اس موقع پر متاثرین میں مزید آگاہی پیدا کرنے کے لیے اپنے اسٹالز لگائے۔ ثقافتی شو میں IDPs کے بچوں نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دلچسپ پیروڈیز اور خاکے پیش کیے، جسے وہاں حاضرین کی بڑی تعداد نے خوب سراہا۔ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس بچوں کے چہرے خوشیوں سے جگمگا رہے تھے، جبکہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی جشن بہارہ کے رنگوں سے محظوظ ہوئے۔ یہ پروگرام بہت اچھا ہے، بچوں نے بہت اچھا انجوائے کیا، لیکن یہ پروگرام بار بار ہونا چاہیے۔ یہ پروگرام بہت اچھا ہے، ہم نے بہت مزہ کیا، لیکن اپنا گاؤں اور اسکول یاد آتا ہے۔ موسموں کی سختیوں کا سامنا کرنے والے متاثرین کئی ماہ سے ان کیمپوں میں زندگی کا کٹھن دور گزار رہے ہیں، تاہم جشن بہارہ کا میلہ اپنے گھروں سے دور متاثرین کے لیے تازہ ہوا کا ایک جھونکا ثابت ہوا ہے۔ جلوزئی کیمپ میں جشن بہارہ میلے کے انعقاد نے جہاں متاثرین کے مرجھائے ہوئے چہروں پر خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے ہیں، وہیں لوگوں کو کچھ دیر کے لیے اپنے گھروں سے